ओए, इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? बिस्मा से मिलने। मैंने आरफा को देखे बगैर CMH चलते चलते ही जवाब दिया। 240 में से 7 रुपए किराया लग गया। मैं 2 वैगनें बदलने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा तो नानी सोई हुई थी। मासी ने मुझे देखा तो कहने लगी, मेहरोज बेटा तुम माँ जी के पास बैठो, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। मासी नमाज पढ़ने चली गई। चंद मिनट बाद एक नर्स ने मुझे आकर मुखातब किया, बाजी किधर गई हैं? मासी तो नमाज पढ़ने गई हैं। अच्छा ऐसा करें, ये 2 इंजेक्शन हैं, इस वक्त ये हमारे स्टॉक में नहीं हैं और ये लगाने भी अभी हैं, आप ये बाहर से ले आए। नर्स ने मेरे हाथ में एक पर्ची थमा दी। मैंने परेशानी से नर्स की तरफ देखा। आप इंजेक्शन ले आए, मैं इधर ही हूँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैंने फार्मेसी से वो दोनों इंजेक्शन लिए। बिल पूछा तो काउंटर पर बैठे हुए उम्र रसीदा शख्स ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए बताया 230 रुपए। मैंने अपनी जेब से 230 रुपए निकालकर उसे थमा दिए और भागता हुआ वार्ड की तरफ लौटा। मेरे कोट की जेब में पड़े हुए 3 सिक्के उछल उछल कर एक दूसरे से टकरा रहे थे। वापस लौटा तो 2:30 बज चुके थे। CMH में लवाहकीन 2 से 4 अपने मरीजों की इयादत कर सकते हैं। नानी बेड की बैक से टेक लगाए हुए बैठी हुई थी। बिस्मा नानी को यखनी पिला रही थी और उसकी कज़न और सहेली मुंह में स्ट्रॉ लगाए आम के जूस के मज़े लूट रही थी। बिस्मा को देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बिस्मा ने भी मुस्कुराते हुए एक नज़र मुझे देखा। मैं चलता चलता उनके पास पहुंचा। बिस्मा ने नानी का मुंह साफ किया और यखनी वाला टिफिन का डब्बा साइड टेबल पर रख दिया। मेहरोज भाई अस्सलाम वालेकुम, बिस्मा की सहेली निदा ने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अलबत्ता बिस्मा की कज़न सुंदस के तेवर कोई इतने अच्छे ना थे। नर्स मुझे देखते ही जल्दी से मेरे पास आ गई। ले आए आप इंजेक्शन? मैंने जवाब नहीं दिया और वो पैकेट ही उसके सामने कर दिया। उसने गौर से इंजेक्शन देके फिर उन्हें नानी की ड्रिप में सिरिंज की मदद से डालने लगी। इतने में मासी भी वापस आ गई थी। आपके इंजेक्शन अभी तक नहीं आए? मासी ने रूखे लहजे के साथ नर्स से पूछा। आए होते तो मंगवाती क्यों बाजी? बाजी रश तो कम करवाएं, नर्स ने मुंह बनाते हुए मासी से कहा था। बिस्मा सुंदस को मेरे पास रहने दो, तुम तीनों बाहर लॉन में जाके बैठो। चाची मैं भी इनके साथ जाऊंगी, सुंदस ने यकलख जवाब दिया। ठीक है तुम भी जाओ। सबसे पहले सुंदस की बाहर की तरफ लपकी, उसके पीछे निदा, फिर बिस्मा, सब के पीछे मैं था। मेहरोज बात सुनो। मासी की आवाज पर मैं रुक गया। मासी ने परस से 100 के चंद नोट निकाले और मेरी तरफ चल पड़ी। मासी से पहले सुंदस मेरे पीछे खड़ी थी। मेहरोज ये पैसे रख लो। ये क्यों दे रही हैं आप? मैंने फौरन पूछा। 250 के तो इंजेक्शन ही आए होंगे, चाची रहने दो, इसकी भी तो नानी लगती हैं, सुंदस ने तबसरा किया। मेहरोज कौन सा भी कमाता है? मेहरोज नहीं कमाता, इसके अब्बू तो कमाते हैं। उस दिन से सारा खर्चा मेरे चाचू जी का हो रहा है। सुंदस ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। मासी के चेहरे के हद्दोखाल बदल के इससे पहले कि वो सुंदस को कुछ कहती, बिस्मा जल्दी से नानी के बेड के पास गई और नानी का पर्स उठा लाई और सुंदस को दिखाते हुए बोली, नानी एक सूबेदार की बेवा है, उनका इलाज मुफ्त हो रहा है। अगर कुछ थोड़ा सा खर्चा हुआ भी है तो वो नानी ने खुद ही किया है। नानी हम पर बोझ नहीं है और ना ही अपनी दूसरी बेटियों पर और ना ही अपने दामादों पर। बाजी बच्चियों से कहें ना हिसाब किताब बाहर जाकर कर लें, हमारी नौकरी का मसला है, एक सीनियर नर्स ने बड़ी आजिज़ी से कहा। मासी ने बिस्मा को आंख का इशारा किया। बिस्मा अपना गुस्सा पी गई और सबको बाहर लेकर चली गई। बाहर हम चारों ही उल्लू की तरह दिन में एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बहुत भूख लगी है, सुंदस ने खामोशी तोड़ी। मुझे भी, निदा ने भी अपना पेट पकड़कर कहा था। बिस्मा ने निदा को घूरी डाली। उसे क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? सुबह का नाश्ता किया हुआ है, एक डब्बे वाला जूस पीने से पेट थोड़ी भरता है। इससे पहले कि बिस्मा कुछ कहती, सुंदस ने सारे हालात और वाक़यात खुद ही बयान कर दिए थे। ठीक है घर जाके ही कुछ खा लेंगे। निदा ने बिस्मा की खातिर अपनी भूखी मार ली थी।
میں نے چپکے سے بسما کی طرف دیکھا جو پہلے ہی چوری چوری میری طرف دیکھ رہی تھی۔ سندس کی نگاہیں ہیر رانجھا والے قیدوں کی طرح ہماری نگرانی کر رہی تھی۔ قیدوں سے یاد آیا، میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر یوسف صاحب بڑے ہی بھلے آدمی تھے۔ وہ میٹرک کے طالب علموں کو ہر سال بورڈ ایگزام شروع ہونے سے پہلے رات کو اسکول کی بلڈنگ میں مفت پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے میٹرک کے ایگزام کو ایک ہفتہ رہتا تھا۔ فروری کی ایک سرد رات تھی۔ ریاضی پڑھانے کے بعد چھٹی سے پہلے ماسٹر صاحب نے ہمیں خود کے لکھے ہوئے پنجابی کے چند اشعار سنائے، جن میں ہیر رانجھا کا تذکرہ بھی تھا۔ شعر سنانے کے بعد سر نے ایسے ہی پوچھ لیا، آپ لوگوں کا قیدوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر اپنی چھڑی سے ہر لڑکے کی طرف اشارہ کرتے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک جملے میں قیدوں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتا اور پھر بیٹھ جاتا۔ قیدوں بڑا بے غیرت تھا جی۔ سر جی وہ بھنگ بھی پیتا تھا، محبت کرنے والوں کا دشمن تھا سر جی۔ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اس لیے تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ سر سمیت سب لڑکے ہنس پڑے۔ کوئی لڑکا بھی قیدوں کو اچھے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ دینے کو تیار نہ تھا۔ ایسے لنگڑے بھنگی کو کون اپنی بیٹی دیتا؟ جو کچھ اس نے کیا، میں تو اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دیتا۔ ایک لڑکا جارحانہ انداز میں بولا، شکر ہے وہاں قیدوں نہیں تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر لگتا تھا اگر قیدوں اس وقت وہاں ہوتا تو میرا کلاس فیلو یہ بھی کار گزرتا۔ محبت کرنے والوں کا قاتل تھا، سیدھی سی بات ہے سر جی۔ وہ ویلن تھا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے نے کہا۔ سر نے اپنی چھڑی میری طرف تان دی، جیسے ایک نالی شکار پر تانی جاتی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ سر نے مجھے آنکھوں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ سر جی میرے نزدیک قیدوں ایک غیرت مند شخص تھا۔ کلاس کے تمام لڑکوں نے گردن موڑ کر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کچھ کی آنکھوں میں خون بھی اتر آیا، جیسے یہ ان کی غیرت کا معاملہ ہو۔ میں نے گھبرا کر سر جی کی طرف دیکھا جو مجھے سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ سر نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا، بس یا اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں سر جی، میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے سینہ چوڑا کر کے جواب دیا۔ سر نے پھر سے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں بولوں۔ ہیر قیدوں کے گھر کی عزت تھی۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ایک کاما مالکوں کی بیٹی سے رنگ رلیاں مناتا پھرے؟ ہم میں سے اگر کوئی بھی قیدوں کی جگہ ہوتا تو وہی کرتا جو قیدوں صاحب نے کیا۔ قیدوں محبت کا دشمن نہیں، غیرت کی علامت ہے۔ میرے بازو پر زور کی ضرب لگی تھی۔ میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو سر جی کی چھڑی میرے آگے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے نظریں اٹھائی ہی تھی، ہیڈ ماسٹر یوسف صاحب آنکھوں میں انگارے لیے میرے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک زوردار تماچا میرے گال پر رکھتے ہوئے کہا، بڑا قیدوں دا ہمائی تھی، کوئی اس وقت مجھے زہر لا دے تو وہ میں بھی کھا لوں۔ سندس نے اپنی بھوک کی شدت کی آخری حد بھی بیان کر دی تھی۔ بسما، میں کینٹین سے کچھ لے آتی ہوں۔ ندا کو یہ حال ہی سوجا تھا۔ سندس کا منہ بند کروانے کے لیے بسما نے بھی خاموشی سے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ مجھے نہیں کھانا کینٹین سے کچھ بھی، کتنے کتنے دنوں کا باسی ہوتا ہے۔ سندس کسی ضدی بچے کی طرح بھولی صورت بنا کر کہنے لگی، مہروز بھائی آپ کے ہوتے ہوئے ندا کچھ لاتے ہوئے اچھی لگے گی۔ کیا وہ سندس کا طنز تھا یا سوال؟ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ ندا نے بیزاری سے پوچھا۔ پاس ہی راحت بیکری ہے، وہاں چلتے ہیں نا، وہاں سے کچھ کھا کر آتے ہیں۔ سندس نے دل کے ارادے ظاہر کر دیے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، نانی اندر بیمار پڑی ہیں، ہم ان کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں اور تمہیں سیر سپاٹے سوجھ رہے ہیں۔ بسما کا دودھ کی طرح سفید مکھڑا اس وقت ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ میں نے زندگی میں صرف ایک بار ہی بسما کو غصے میں دیکھا ہے اور اس دن دیکھا تھا۔ راحت بیکری سے تم نے جو کھانا ہے وہ بتا دو، یہی منگوا لیتے ہیں۔ ندا نے جلدی سے اپنی تجویز پیش کی جو کہ بسما کو بالکل بھی پسند نہ آئی۔ بسما نے تیکھی نگاہ ندا پر ڈالی۔ یہ ٹھیک ہے۔ سندس نے چٹکی بجاتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، ساتھ ہی جو کھانا تھا وہ بھی بول دیا، میں تو برگر کھاؤں گی۔ میں بھی۔ ندا نے بھی سندس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بسما نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں آج تک اس کا وہ دیکھنا نہیں بھول سکا جس میں سوال، معذرت، مجبوری اور سب سے بڑھ کر محبت تھی۔ تم کیا کھاؤ گی؟ میں نے بھی الفت سے پوچھا۔
جو تم کھلاؤ گے۔ بسما نے بولنے میں کنجوسی سے کام لیا، مگر اس کی نظریں اس دن سخی تھی۔ انہوں نے جی بھر کر مجھے دیکھا۔ میں تو وہ کام بھی نہ کر سکا۔ میں تو سندس ہی سے ڈرتا رہا، مگر بسما کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ نبیل کے بقول میں تو محبت میں بھی نالائق الو ہی تھا۔ چلو چلو پیسے نکالو، سندس کی آواز نے بسما کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ ندا نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ بسما نے فٹ سے پوچھ لیا، پیسے کیوں؟ سندس نے حیرانی سے بسما کی طرف دیکھا۔ مہروز بھائی کون سا بھی کماتے ہیں؟ سندس نے رک رک کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ کماتے نہ بھی ہوں، تمہیں برگر تو کھلا ہی سکتے ہیں، بسما نے بڑے مان کے ساتھ سندس کو جواب دیا۔ میں نے بسما کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھوں ہی سے بہت کچھ بول گئی تھی۔ میں مہروز ماجد آج ایک کامیاب بزنس مین ہوں، مگر سالوں پہلے ایسا نہیں تھا۔ میری 22 سال کی عمر میں انتہائی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ تب میرا نیا نیا ہی کالج ختم ہوا تھا۔ 2 چھوٹی بہنیں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ دونوں اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ ابو کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا۔ امی میرے ساتھ رہتی ہیں۔ پہلے ہم گوال منڈی کے چھوٹے سے گھر میں 5 افراد رہتے تھے اور آج ڈیفنس کے بڑے سے بنگلے میں بھی 5 افراد ہی رہتے ہیں۔ امی، میں، میری بیگم اور میرے 2 جوان بیٹے جدان اور ریحان۔ جدان کا بزنس کی طرف رجحان تھا، وہ حفیظ سینٹر میں ہمارا کاروبار دیکھتا ہے، اور ریحان پڑھنے میں لائق ہے، اس لیے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ میں پڑھ پڑھ کر تھک گیا تھا۔ میں نے اسٹڈی روم کی کھڑکی کھولی۔ ریحان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں اسٹڈی روم سے نکلا اور ریحان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں نے ریحان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں پاپا۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ ریحان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ملائکہ سے۔ اس نے لیپ ٹاپ میرے سامنے کرتے ہوئے بتایا۔ کیسے ہیں انکل؟ ملائکہ نے رات 12 بجے کے بعد بھی گرم جوشی ہی دکھائی۔ ملائکہ اور ریحان یونیورسٹی میں کلاس فیلو ہے اور ان دونوں کا گروپ بھی ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا، ملائکہ نے اگلا سوال پوچھ لیا۔ انکل آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ میں اسٹڈی روم میں تھا۔ آپ کی سٹوری ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی؟ ملائکہ نے حیرت سے پوچھا۔ پروف ریڈنگ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ملائکہ آج پھر سے میری کہانی کے بارے میں پوچھتی، میں نے وہاں سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ میں ریحان کے کمرے سے نکل کر اپنے اسٹڈی روم میں آ گیا اور اپنی کہانی کا مسودہ لے کر پھر سے بیٹھ گیا۔